اور یہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، کوئی بڑی جنگ سامنے نہیں آتی، لیکن 500 اونٹ بطور غنیمت اس وقت مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں، جن میں سے حضور جان کائنات خمس نکالنے کے بعد باقی مجاہدین میں مال غنیمت تقسیم فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ایک کام اور ہوا کہ اتنی عبرتناک شکست ہوئی ہے۔ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے عمیر بن وہب، اس کا بیٹا تھا وہب بن عمیر، یہ مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہو گیا تھا۔ اس کا والد عمیر واپس گیا، مدینے میں بیٹھا ہے، اس کے ساتھ ایک شخص گفتگو کر رہا ہے، صفوان بن امیہ، دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ یار بات بڑی شرم والی ہے، اتنے غرور نخوت سے ہم گئے تھے، لیکن اتنی عبرتناک شکست کا ہمیں سامنا ہوا ہے، اور ہم ہار کے اپنے اتنے سردار گنوا کے اپنے لوگ قید کروا کے واپس آئے ہیں۔ تو بات کرتے کرتے عمیر کہتا ہے کہ ویسے ایک بات ہے، میں نے لوگوں کا قرض دینا ہے، کچھ معاملات مالی مسائل ہیں، اگر وہ نہ ہونا تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں مدینے میں جاؤں اور معاذ اللہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر رہا ہوں۔ میرے پاس ایک بہانہ بھی ہے کہ میرا بیٹا ان کے پاس قید ہے، میں اس بہانے سے جاؤں گا اور معاذ اللہ میں شہید کر رہوں گا۔ یہ بات چل رہی ہے تو صفوان کہتا ہے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ایسا کرو کہ اپنے گھر والوں کی ذمہ داری چھوڑو مجھ پہ، جس کو قرض دینا ہے اس کی ذمہ داری چھوڑو مجھ پہ، تمہارا قرض میں ادا کروں گا، تمہارے اہل و عیال کا خیال میں رکھوں گا، تم اپنے مقصد کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ یہ تلوار لیتا ہے، تلوار کے اوپر زہر لگاتا ہے اور اس کو حمائل کر کے اپنے ساتھ لٹکا کے مدینے کا سفر شروع کر دیتا ہے۔ مدینہ پہنچتا ہے، ابھی سواری کھڑی کر رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی ہے، تو حضور جانے کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یہ دشمن خدا عمیر بن وہب آیا ہے، اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے، لیکن حضور جانے کائنات ارشاد فرماتے ہیں اسے آنے دو۔ آتا ہے، حضور جانے کائنات کے سامنے بیٹھتا ہے، کچھ گفتگو کرتا ہے، حضور بتاتے ہیں بتاؤ کس کام سے آئے ہو؟ کہتا ہے حضور میں تو قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں سچ سچ بتاؤ، صرف قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آئے ہو؟ تو یہ تلوار کس لیے ساتھ لائے ہو؟ کہتا نہیں تلوار کس کام آئے گی، میں واقعی صرف قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ حضور جانے کائنات ارشاد فرماتے ہیں بات سچی نہیں کر رہے، سچی بات یہ ہے حتیم کے مقام پہ بیٹھ کے صفوان بن امیہ سے جو گفتگو کر کے آئے ہو، اس کو کہہ کے آئے ہو کہ میرے گھر والوں کی ذمہ داری تم اٹھاؤ، میرے قرض داروں کی ذمہ داری تم اٹھاؤ، میں جاتا ہوں معاذ اللہ حضور جانے کائنات کو شہید کر کے آتا ہوں، لیکن یاد رکھنا میرے اور تمہارے درمیان میری حفاظت فرمانے والا میرا رب العالمین ہے۔ جب یہ باتیں سنتا ہے نا تو عمیر بن وہب کہتا ہے یہ باتیں صرف میرے اور صفوان کے درمیان تھیں، کسی تیسرے بندے کو پتہ نہیں تھی، میں مکے سے چلا ہوں مدینے پہنچا ہوں، آپ اس کی خبر یہاں بیٹھ کے دے رہے ہیں، اگر ان باتوں کی خبر یہاں بیٹھ کے آپ دے رہے ہیں نا تو میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول بن کے۔ یہ جان لینے آیا تھا، جان دے کے چلا گیا ہے۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور حضور جانے کائنات کے غلاموں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد 3 ہجری ماہ محرم ہے کہ غزوہ کرکرۃ القدر ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا غزوہ نہیں تھا، اس میں بھی مقصد یہ تھا کہ جو کفار مسلمانوں کے خلاف طاقت جمع کر رہے ہیں اس کو روکا جائے۔ ربیع الاول ہوتا ہے تو غزوہ غطفان ہوتا ہے، اس میں بھی نجد کے 2 قبیلے تھے جن کا خیال تھا کہ مدینے پہ حملہ کیا جائے، تو مسلمان ان کی طاقت کو روکنے کے لیے پیش قدمی کرتے ہیں اور یہ سب لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ ربیع الاول 3 ہجری ہی ہے کہ ایک یہودی ہے جس کے حسن کا بہت شور ہے کہ بڑا حسین و جمیل، اس کو حسن کی نعمت اللہ نے دی ہے، لیکن ایمان کی دولت سے سرفرازی اس کو نہیں نصیب ہوئی۔ نام ہے اس کا کعب بن اشرف۔ اس نے غزوہ بدر کے بعد کام یہ کیا کہ خوبصورت بھی تھا، لوگوں میں اس کی پذیرائی بھی تھی اور بہت اچھا شاعر بھی تھا، لوگ اس کی شاعری کو سنتے بھی تھے، اسے قادر الکلام سمجھتے تھے۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف اشعار کہنا شروع کیے، کبھی یہ معاذ اللہ حضور جانے کائنات کی گستاخی کرتا، کبھی یہ اصحاب پہ تبرہ کرتا، کبھی یہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ازواج کے بارے میں گفتگو کرتا، مسلمان خواتین کے بارے میں یاوہ گوئیاں کرنا شروع ہو گیا، طرح طرح کے نازیبہ اشعار کہنا شروع ہو گیا۔ مزید اس نے کام یہ کیا کہ یہ مدینہ سے چلا، مکہ میں سفر کر کے مکہ میں جا کے لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ کو غیرت نہیں آتی، آپ کے اتنے سردار مارے گئے ہیں بدر کے مقام پہ،
تو یہاں سکون سے بیٹھے ہو، اٹھو مسلمانوں کے خلاف دوبارہ حملہ کرو، بدلہ لے کے آؤ۔ ان کو بھی ابھارتا ہے اور جا کے وہاں نئے نئے شعر پڑھتا ہے، اشعار پڑھ کے ان کی غیرت کو للکارتا ہے کہ تمہیں غیرت نہیں آ رہی، اٹھو مسلمانوں سے بدلہ لو۔ یہ سارے کام کرتا ہے، واپس آ کے پھر یہی کام مدینے میں بھی شروع کر دیتا ہے۔ حضور جانے کائنات کی بھی گستاخیاں، اصحاب پہ بھی تبرات، مسلمان خواتین پہ بھی اسنام ترازی کرتا ہے۔ ایک دن حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں